هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم منشعب کے سبق نمبر 12 کو پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے ثلاثی مزید تھی غیر ملحق بربائی با حمزہ وصل کے 9 بابوں میں سے تیسرا باب باب انفعال۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں باب سوم بر وزن انفعال، تیسرا باب انفعال کے وزن پر۔ چوں الانفطارو، جیسے کہ الانفطارو، شگافتہ شدن، پھٹا ہوا ہونا۔ تو تیسرے باب کا وزن ہے انفعال، اور اس وزن پر آتا ہے بہت سارے مصادر آتے ہیں، ان میں سے ایک مصدر ہے الانفطار، یہ انفعال کے وزن پر پورا اترتا ہے۔ تو اسی سے انہوں نے گردان بھی کی ہے۔ بدا کے ہر فعلے کے بری وزن آیت لازم باشد، جان لیں کہ ہر وہ فعل جو اس وزن پر آئے وہ لازم ہوگا۔ تو اس سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی با حمزہ وصل کے جو پہلے 2 باب ہیں، باب افتعال اور باب استفعال، وہ لازم بھی آتے ہیں، متعدی بھی آتے ہیں۔ کہیں کہیں وہ لازم ہوتے ہیں، کہیں کہیں متعدی ہوتے ہیں۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی با حمزہ وصل کا جو تیسرا باب ہے باب انفعال، یہ لازم ہے، یہ متعدی نہیں ہوگا بلکہ لازم ہوگا، لازم ہی آتا ہے۔ اب گردان کر رہے ہیں۔ انفطر ینفطر انفطارا فهو منفطر الامر منه انفطر والنهی عنه لا تنفطر۔ تو یہ گردان پورا ہوا یہاں پہ، اور اس کے بعد انہوں نے اس وزن پر بہت سارے مصادر آتے ہیں، ان میں سے 4 مصادر کو اور دیا ہے۔ الانصراف، باز گشتن، پھرنا۔ انصرف ینصرف انصرافا فهو منصرف الامر منه انصرف والنهی عنه لا تنصرف۔ الانقلاب، برگشتہ شدن، بدلنا۔ انقلب ینقلب انقلابا فهو منقلب الامر منه انقلب والنهی عنه لا تنقلب۔ الانخفاف، سبک شدن، ہلکا ہونا۔ انخفف ینخفف انخفافا فهو منخفف الامر منه انخفف والنهی عنه لا تنخفف۔ الانشعاب، شاخ در شاخ شدن، شاخ در شاخ ہونا۔ انشعب ینشعب انشعابا فهو منشعب الامر منه انشعب والنهی عنه لا تنشعب۔ یہ انشعاب اسی سے منشعب ہے، ہم جو رسالہ پڑھ رہے ہیں اس رسالہ کا نام منشعب یعنی شاخ در شاخ۔ تو اس کتاب کے اندر بھی جو ابواب دیے ہیں آپ اس کو دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے درخت ہوتا ہے، پیڑ ہوتا ہے، اس میں جب وہ بڑا ہوتا ہے اس میں سے 1 شاخ نکلتے ہیں، 2 شاخ نکلتا ہے، 3 شاخ نکلتا ہے، پھر اس شاخ کے اندر چھوٹے چھوٹے شاخ نکلتے ہیں، ان شاخ کے اندر پتے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کتاب کے اندر بھی ہے کہ ثلاثی مزید فی مجرد کے ابواب ہیں، پھر مزید فی کے ابواب ہیں، پھر رباعی کے ابواب ہیں۔ تو آپ غور کریں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ بھی ایک پیڑ ہے جس سے شاخ در شاخ نکلتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے اس کا نام منشعب رکھا گیا۔ تو یہ ہمارا تیسرا باب پورا ہوا، اس کو آپ یاد کر لیں۔ نمونے کی طرف انہوں نے 4 اوزان دیے تھے، آپ اسی اوزن پر انفعالون کے اوزن پر بہت سارے مصادر آتے ہیں، اس کو تلاش کریں، اس سے گردانیں کریں۔ اور آسان طریقہ ہے کہ آپ لغت لے لیں، لغت کے اندر دیکھیں کہ باب انفعال سے کون کون سے مصادر آتے ہیں اور پھر ان سے گردان کریں۔ زیادہ سے زیادہ گردان کریں گے تو مشق زیادہ ہوگا، تو آپ کو سمجھ میں بھی زیادہ آئے گا اور یاد بھی رہے گا۔